زندگی کو چلائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت، تو گویا نکاح اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا، اس کا گھر چل رہا ہے، اس کی تمام چیزیں چل رہی ہیں، وہ شام کو آتا ہے، اس کو بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے، اس کے کپڑے لپڑے ہر ایک چیز، اس کا گھر سنبھالا ہوا ہے، وہ اس کا خود کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر نیت درست ہوگی، نیت صاف ہوگی، تو گویا اس کو دین میں بھی فائدہ ملے گا۔ آج کل کے رسومات ایک مبارک بادی ہے ان دو گھرانوں کے لیے جو آج کل کے رسومات کو چھوڑ کر مساجد میں آسان اور سمپل طریقے سے نکاح کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں ہی یا پورے ورلڈ میں یا کشمیر میں یا کہیں بھی آپ جگہ لے لو کہ سال میں ہزاروں لڑکیاں جو ہیں خودکشی کرتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان رسومات کی وجہ سے۔ آپ شہر سری نگر میں چلے جائیں، تقریباً ہزاروں کے قریب یا لاکھوں کے قریب لڑکیاں ایسی ہیں جو 40 سال کی عمر پار کر چکی ہیں، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وجہ یہی رسومات۔ اور اس گھر کو دیکھیں آپ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہو، ایک نکاح خوانی ہے، ایک شادی ہے، ایک رخصتی ہے، لیکن ہم اس نکاح میں، ہم اس مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ اسی شادی میں، اسی رخصتی میں ہم ایسے ایسے حرکات کرتے ہیں، ایسے ایسے بدعات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی انسان قبول نہیں کرتا، اور اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے گانے بجانے والے کی اور ڈی جے وغیرہ وہ چیزیں لگائی، ہم اسے کتنا دیتے ہیں؟ وہ آ کے رات بھر گاتے ہیں، ہم اسے 10-20 ہزار روپے اس کو دیتے ہیں۔ ایک اس کے گانے کا گناہ، دوسرا ہم نے وہ پیسہ حرام کام پہ لگایا اس کا گناہ، اور تیسرا بستی میں اگر 100 گھر ہیں، اگر 20 آپ کے اس گانے بجانے سے خوش ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن 80 گھر ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں اور جن کو اذیت ہو رہی ہے، ان کا گناہ اوپر۔ اور پھر جس سنت میں، جس عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں خیر و برکت ہو، اس سنت میں، اس عمل میں ہم نے ایسے شیاطین کو لا کر کھڑا کر دیا، تو کل ہم کیا توقع رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہمیں صالح اولاد عطا فرمائیں گے؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے مبارک ہیں جو ان رسومات کے بیچ، ان دیکھا دیکھی کے بیچ اپنے نکاح کو اور اپنے رخصتی کو بہت ہی آسان اور آسان سے آسان بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال شادی کے اندر، نکاح کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں، سنتیں بھی ہیں اور واجبات بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے فرائض کیا ہیں؟ گوشتاب کیسے آسن، رشتے کیسے آسن، وازوان کیسے آسن، اصل پر کنز اور ڈھول وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ تمام کی تمام ہماری ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ شادی میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں، نکاح میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، اور دوسرے ہیں گواہ۔ ایجاب قبول کیا؟ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ جناب فلاں فلاں، آپ کا میں نکاح فلاں کی بیٹی سے جس کا نام یہ ہے کرا رہا ہوں، اور آپ کا مہر اتنا ہے، کیا آپ